ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ چلے شکریہ۔ لیٹ اسٹارٹ۔ اب ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا وہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا میسج تھا، اور اب آگے ہم سمجھ رہے ہیں، آگے ہم نے جانا ہے، کیونکہ یہ صورت اس طرح کافی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں نا، لمبی ہیں، تو بیچ میں ہی رکنا پڑتا ہے، اور ہم ایک سٹوری پوری کبھی کر پاتے کبھی نہیں کر پاتے۔ آج بھی حضرت ہود علیہ السلام کی سٹوری کا تھوڑا سا پارٹ رہ جائے گا۔ اب آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا پورا کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم آیت پڑھیں وہ آیا 111 ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروں تو رذیل لوگ ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ انؤمن لک ہے نا، یعنی کہ اس طرح کا کویسچن ہے کہ مطلب آپ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یہ مان لیں، مطلب اس طرح کر کے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کیونکہ تمہارے ماننے والے سارے ارذلون ہیں۔ ارذلون بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ ارذلون یہ چیز ہوتی ہے جو بالکل ہر طرح سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر طرح سے، مطلب مینٹلی بھی، فائنینشلی بھی، مطلب یہ ان کی ایروگنٹ بتا رہی تھی، جیسے قلیلون ہم نے یوز کیا تھا نا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ مطلب اتنے لو لوگوں کو، کچھ جو تابعون نے تفسیر کیا ان کا خیال تھا کہ اس ٹائم کے لوگ جو ہیں کچھ کابلر تھے، کلینر تھے، جیسے آج کل کا دور میں بھی آپ دیکھیں گے ہم کہتے ہیں یہ موچی ہے، نائی ہے، کسائی ہے، مطلب یہ جیسے ان کو اس کیٹیگری میں لے لیتے ہیں نا، جیسے اس کیٹیگری میں نہیں لیتے۔ تو اللہ کے نزدیک تو جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ اللہ کے نزدیک تو اللہ اور اس بندے کا ریلیشن میٹر کرتا ہے نا۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سنت ہے نبیوں کی، کہ جیسے جب حضرت ابو سفیان جب اس وقت مسلمان نہیں تھے تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد نا سب کو لیٹر لکھنے شروع کر دیے تھے کہ دین کے بارے میں سارا کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر اس جو ہرکولس تھا اس وقت ادھر کا کنگ تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لاؤ جو اس دین کے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ لوگ نا کہیں ٹھہرے ہوئے تھے باہر، تو وہ ابو سفیان کو بلا لائے، ان گروپ میں ابو سفیان بھی تھا، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا ان کے ماننے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ غریب ہے، حالانکہ ویل سیٹ بھی تھے، بی بی خدیجہ بہت ہائی فائی تھی، حضرت ابوبکر ہسٹری میں ملتا ہے بہت امیر تھے، لیکن میجورٹی جیسے ان لوگوں کی تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا، تو ہرکولس نے کیا کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہسٹری، تو اس نے کہا کہ جب یہ نبیوں کا میٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا، جب وہ اپنا میسج دیتے ہیں تو زیادہ ان میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں جو پہلے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ لو سٹیٹس کن کو کہہ رہے تھے؟ اب اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں دیکھیں تو حضرت بلال کو، جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے سٹیپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیون میں سنے، سلمان فارسی کو، جن کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اگر انہوں نے سچ ڈھونڈنا ہوتا نا اور وہ کسی اور پلانٹ میں ہوتا تو ادھر بھی چلے جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی حضرت سلمان فارسی کہاں سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے آئے، اچھے بھلے آدمی تھے، کسی کے پاس، کسی پادری کے پاس جا کے گئے، پھر کہیں کسی کارواں نے ان کو غلام بنے ہوئے تھے، کہیں کسی نے خرید لیا، اور پھر جا کے انہیں پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کو ڈھونڈنے آئے۔ اور حضرت عمار کو جو وہاں پہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ وہ ایک اندر باہر سے خوبصورت انسان ہے، مطلب ان کی سول بھی اتنی خوبصورت ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ صہیب، عمار، بلال، یہ وہ لوگ ہیں جیسے لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں نا جنت کو، جیسے ہم جیسے لوگ جنت کو لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے، وہ اور ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئیں۔ تو مطلب یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس دیا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر جب میٹنگ رکھتے تھے، حضرت عمر کا جب دور خلافت تھا تو وہ نا ایسے سیٹنگ ارینجمنٹ میں نا وہ رکھتے تھے، جیسے ریزرو سیٹنگ ہوتی ہے نا کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، اس کی ہے۔ تو اس حساب سے نا جو پرانے لیڈر تھے، جیسے سپوز میں اگزامپل ابو سفیان کی دے رہی ہوں، لیڈر سے جو دیر سے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی باری نا بالکل ہی کونے میں جا کے آتی تھی، پیچھے جا کے نا، تو وہ تھے تو لیڈر اپنے لوگوں کے۔ تو ایک دن انہوں نے حضرت عمر سے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں اتنا پیچھے جا کے بٹھا دیتے ہیں، اور ہم مطلب ایک ہمارا ظاہری بات ہے ان کا ایک سٹیٹس رہا تھا، تو ہمیں آپ اتنا پیچھے بٹھا دیتے ہیں اور آپ یہ نہیں کرتے، اور کئی غلام آگے بیٹھے ہوتے ہیں، بلال حضرت ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا یہ سٹیٹس میں نے تمہیں نہیں دیا، یہ میں بٹھاتا ہوں اللہ کے حساب سے۔ جو سابقون ہیں، جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ٹائم زیادہ گزارا ہے، وہ اس سٹیٹس کے حساب سے بٹھاتے تھے تاکہ کسی کو اعتراض بھی نہ ہو، کیونکہ وہ زیادہ اس طرح سے کرتے، باقی کوئی نیک کتنا ہے برا کتنا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، تو وہ اس حساب سے ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ کرتے تھے، سب کو ایک ہی اس پہ نہیں رکھتے تھے۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر قوم، مطلب یہ بیسیکلی ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ ٹھیک کرنی چاہیے
کہ کوئی غریب ہے امیر ہے وہ میٹر نہیں کرتا. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ چیز ہے دین کا معاملہ. کوئی آپ کو کیا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے مجلسوں میں کہیں اگر بالکل ہی میڈز آ کے بیٹھی ہوں گی, نوکر بیٹھیں گے, تو ہمیں بھی لگے گا, اپنے آپ کو ہم دیکھیں, ہمیں بھی لگے گا یہ تو ان کو درس دے رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی سپریٹ معاملہ ہو. تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا, ہمارے بھی وہ ایک جیسے ہی ہیں, وہ ہمارے جیسے ہی ہیں, اور ہمیں ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. اور یہ جو ایلیٹ کا چکر ہے نا, اسلام میں نہیں. اسلام میں ایلیٹ کون ہے؟ ہماری نظر میں ایلیٹ کون ہونا چاہیے؟ جو دین سے زیادہ قریب ہے. جیسے ہم اسکالرس کو دیکھتے ہیں, اسرار صاحب ہیں, یا مطلب آپ اپنی کمیونٹی میں دیکھ لیں, جیسے رمیزہ کو میں دیکھتی ہوں, میری نظر میں بہت ایلیٹ ہے وہ, کیونکہ اس کے قول و فعل میں تضاد مجھے نہیں دکھتا. تو وہی والا مسئلہ ہے نا, جو دین سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا اس کو ایلیٹ دیکھیں, نہ کہ اس کو ایلیٹ دیکھیں کہ جو مالدار زیادہ ہے. جو حضرت عثمان وغیرہ بھی اتنے مالدار تھے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ بلال اتنا غلام ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کتنی عزت دی. جب فتح مکہ ہوا تو انہیں کہا آپ جائیں اوپر کعبہ کے اور آپ جا کے اذان دیں. کتنے لوگ تھے, لیکن کیونکہ ان کی آواز اس طرح کی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ایمن جب اذان کا معاملہ ہوا ہے مدینہ شریف میں, جب اذان کا ایک صحابی نے خواب دیکھا اور کہ اس طرح آپ اذان دیں, جب اذان کا معاملہ شروع ہوا ہے اس وقت بھی, کیونکہ خواب ان صحابی نے دیکھا تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آگے کیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی آواز اس طرح کی تھی نا, جو جس میں جتنا ٹیلنٹ ہوگا اس کو ہی وہ کریں گے. آپ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ یہ غلام ہے یا یہ اس کو نہ کریں. انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی, تو یہ چیز اسلام نے نا مٹائی ہے. آگے والی آیت ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب نوح علیہ السلام, اس کی نا 3 طرح کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہیں. کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غریب ہے یا ان کا پروفیشن کیا ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے تو ان کا اور اللہ کا ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے. مجھے اس سے کیا کہ وہ کوئی غلام ہے یا کوئی لوہار ہے یا کوئی کچھ چیز ہے, میرا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں. یا دوسری کسی نے انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ اگر کوئی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ان میں سے کرمینلز تھے, ڈاکو تھے یا چور تھے یا کچھ تھے, اس سے بھی میرا کیا کنسرن ہے؟ میرا تو کوئی کنسرن نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے نا مکہ سے مدینہ, تو جب وہ ایک بی بی تھیں جن کو ملے تھے اور ان کو ڈسکرائب بڑے پیارے طریقے سے کر رہی تھی, اس کے آگے جب راستے میں نا ان کو ایک جگہ سے انہوں نے جو راستہ ان کو دکھا رہا تھا, ایک گائیڈ بھی ساتھ تھا نا, تو اس نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے مت جائیں, یہاں اس راستے سے نا 2 ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوٹ لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں اسی راستے سے جاؤں گا, وہ شارٹ راستہ بھی تھا, تو وہ اسی راستے سے گئے, تو وہ 2 ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں راستے میں بھی ان سے بات کرتے ہوئے گئے, پورا ان کو میسج دیا, وہ پورے مسلمان ہو گئے. اور انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ہم اتنے مطلب ڈس ریسپیکٹفل جانے جاتے ہیں سوسائٹی میں ان میں, اور اسلام نے ہمیں آنر دیا, اب ہم ایک آنریبل لوگ ہیں, کیونکہ وہ پچھلا تو سب ختم ہو جاتا ہے. تو اسلام نے پھر یہ نہیں لوگوں کو تانے مارے ہوتے کہ آپ جی فلانے ٹائم پہ یہ تھے, آپ دین کی طرف آ گئے تو باقی سب ختم ہے. تو وہ اس طرح ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ صرف سوچے چور تھے. تو جب آپ دین کا کام کر رہے ہو نا, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جیسے طارق جمیل صاحب کرتے ہیں, ناچنے والے ہیں, گانے والی ہیں, عورتیں آتی ہیں, یہ کرتی ہیں. جیسے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتا رہی تھی نا مینا میں, وہ نرگس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی تھیں اس ایک جگہ پہ کہ جی یہ تو اس طرح کی عورت ہے. تو یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ کرنے کا, یہ اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے. آپ نے دین کے حساب سے کام کرنا ہے, آپ ایکول لیول پہ جا کے چلیں. تو دین میں ایکوالٹی ہے اس طرح. اور تیسری جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پروفٹ جب اخوہم ہے نا, کہ ان کے بیچ میں سے ایک رسپیکٹیبل فیملی سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیچے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ آپ کے ساتھ مل کے ایک اپنے آپ کی پہچان بنانا چاہ رہے ہیں, اس لیے وہ آپ کے ساتھ ملے میں. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عبد المطلب کی فیملی سے تھے, وہ بہت رسپیکٹیبل ٹرائب سے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے, وہ کیا جاب کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, میں نے تو بس اپنا میسج دینا ہے, اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کہاں کرتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے نا, کیونکہ وہ ایک انسان تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, جب کوئی آرگومنٹ نا میرے سامنے جو پیش کرتے ہو تو بڑھا چڑھا کے نہ کرو, جو ہے وہی پیش کرو, کیونکہ میں نے تو سامنے دیکھنا ہوتا ہے نا. یہ اندر تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یا ایسے ملے ہوئے تھے, یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, مطلب آئی ریئلی ڈونٹ کیئر والا معاملہ ہے کہ مجھے اس سے کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جب حدیبیہ کا معاملہ تھا نا, تو اگلی آیت پڑھ دیتی ہوں, پھر یہ قصہ بھی سنا دیتی ہوں کہ ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے, کاش تم سمجھو کہ یہ حساب اکاؤنٹنگ یہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. ایک حدیبیہ کا تھا نا, جب یہ عمرے کے لیے گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا, معلوم ہی ہوگا آپ کو, تو وہ جا نہیں سکے تھے. تو پھر انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر اس جگہ کا نام ہے ادھر کیمپ ڈال دیے تھے. تو پھر بہت لوگ چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو اور مکہ والوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صلح سی ہو جائے. تو ایک طائف کے ایک بندے تھے جن کا نام عروہ تھا, وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی میں صلح کر لوں, میں ان کی صلح کرا دوں اور معاملہ آگے نہ بڑھے, کیونکہ انہوں نے عمرے کے لیے ان کو جانے نہیں دیا نا. مسلمان بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا وہ ایسے داڑھی پہ بار بار ہاتھ لگا رہا تھا. وہ اس لیے نہیں لگا رہا تھا کہ ڈس ریسپیکٹفل ہو رہا تھا, وہ اس لیے لگا رہا تھا کہ ہم ایک جیسے ہیں, ہم ایک ہی جیسے مطلب آنریبل لوگ ہیں, تو تم آپ میری بات بھی سمجھیں. اور اس طرح کر کے تو نا ایک بندہ ایسے منہ اس کا لپٹا ہوا تھا نا, اس نے ایسے ہاتھ اس کا پیچھے کیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو اللہ کے نبی تھے, اس کے لیے تو اللہ کے نبی نہیں تھے, لیکن جو صحابی کھڑے تھے ان کے لیے تو اللہ کے نبی تھے. تم ان کو کیوں ہاتھ خام ٹچ کر رہے ہو ان کی داڑھی کو؟ تو وہ اس نے اوپر جا کے دیکھا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے دیکھا تو وہ مغیرہ بن خلف تھے, وہ صحابی تھے اور وہ اس کے نیفیو بھی تھے. تو وہ ٹوٹ پڑا ان کے اوپر کہ تم تو پہلے ایک ڈاکو تھے. ان کے بیک گراؤنڈ یوں تھا حضرت مغیرہ کا کہ وہ کہیں کاروان کو انہوں نے لوٹ لیا اور پھر راستے میں کہیں جا رہے تھے. ان شارٹ آپ کو بتاتی ہوں, تو دین کی طرف آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گئے, دین کی طرف آئے. تو جو انہوں نے سامان لوٹا ہوا تھا نا, انہوں نے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں رکھ سکتا, لیکن تم دین کی طرف آ گئے ہو صحیح ہے. آبویسلی پہلے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں, لوگوں نے بیٹیاں بھی درگور کی ہوئی تھی, لیکن جب وہ دین کی طرف آ گئی تھی تو پھر انہوں نے غلطیاں نہیں کی, تو ختم ہو جاتی ہے بات. تو میں اور یہ کیونکہ انکل تھا ان کا عروہ, تو وہ اب تک ان کے وہ بلڈ میں نہیں دے رہا تھا, کیونکہ وہ کچھ بندے قتل بھی ہو گئے تھے اس میں. تو اس نے وہ تانا مارنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے لیے یہ کروں اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو. تو وہی بات ہے کہ آپ پچھلی باتیں یاد نہ کریں, آپ ان کا یہ حساب جو ہے نا اب اللہ کے ساتھ ہے, وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ اللہ کے ذمہ ہے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور دوسری اگلی آیت میں کیا ہے جی کہ آپ اچھا ان کا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا, اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں. آیا نمبر 114 میں ہے. تو انہوں نے کہا میں ان کو منع کرنے والا نہیں ہوں. آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ حضور آبسا, سورہ آبسا آپ نے پڑھی ہوگی, وہ ہے ہی اسی چکر میں کہ وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ایلیٹ کلاس, سو کالڈ ایلیٹ کلاس کے ساتھ, اور وہ کیونکہ صحابی جو ہیں وہ عبداللہ بن ام المکتم کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا, ام المکتوم عبداللہ بن نہیں ٹھہرے میں نے لکھا ہوا ہے ان کا. چلیں وہ جو صحابی تھے نا وہ بلائنڈ تھے, تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو ہے ان کو آ کے ان کو بات کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ حضور عبداللہ بن ام المکتوم ہے جی. تو وہ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا نا, تو اور وہ بھی سیکھنا چاہ رہے تھے, آبویسلی وہ دین پہ تھے تو وہ سیکھنا ہی چاہ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر اپنی کنورسیشن بک کی, مطلب ان کو توجہ نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اتاری اپنے نبی کی اس بات پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس میں, یہی اس کی تفسیر کیا ہے اس صورت کی, یہی کہ ہو سکتا ہے یہ تو دین پہ یہ تو کچھ سیکھ جائیں, وہ جو اتنے نافرمانبردار ہیں وہ تو وہیں بیٹھے رہیں گے, پہلے ان کو توجہ دیں جو سیکھنے والے ہیں. تو بیسیکلی یہی ہے کہ جو مومنون ہے نا ان کے اوپر آپ توجہ دیں جو وہ کریں. اسی لیے اسلام میں یہ کہ ایسی کمپنیوں میں بیٹھو جو آپ کو اچھی طریقے سے لے جائیں, ایسے لوگوں میں نہ بیٹھو جو آپ کو برائی کی طرف وہ کر دیں اور جو مان ہی نہیں رہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آلریڈی جو ہے دین کے اوپر ہے اور وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو اگنور کر دیں اور دوسرے کو وہ کر دیں. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیونکہ اب یہ دین پہ آ چکے ہیں, اب میں ان کو اگنور تو نہیں کر سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو پیچھے کر دیں. اور آگے والی آیت یہ ہے کہ میں تو صرف کھول کر نصیحت بیان کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرا کام تو صرف لوگوں کو وارن کرنا ہے. میرا میسج میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو میسج دوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کون امیر ہے, کون غریب ہے, یا کون کس لیول کا ہے. مجھے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹریڈ مارک, یہ میسنجرز کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہر بندے کو, جیسے میں نے ابھی چوروں والا آپ کو قصہ سنایا نا, کوئی بندہ چور ہے کچھ ہے, انہوں نے ہر کسی کو میسج دینا ہے اور ان کو ایک لیول پہ لے کے آنا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے. تو ان کا کام صرف نصیحت دینا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے خاص بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں جو ہدایت کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والے ہوتے ہیں. اور انہوں نے پھر جب انہوں نے یہ سارا میسج دیکھا نا کہ یہ ہٹنے والے نہیں ہیں, یہ ان غریب لوگوں کو ہٹانے والے نہیں ہیں, یا یہ اس طرح کے نہیں ہیں, تو میسج کے اوپر فوکس ہے ان کا. تو پھر آیا نمبر 116 میں دیکھیں, انہوں نے کہا کہ نو اگر تم باز نہ آ گئے تو سنسار کرتی جاؤ گے. یہ بالکل فرعون والا معاملہ ہے جو اس نے جادوگروں کے ساتھ کیا تھا کہ تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں کاٹ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بالکل انہوں نے وہی کام کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, یعنی کہ ماریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کس طرح میسج دے رہے تھے؟ وہ کہ مار رہے تھے ان کو یا چھڑک رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ وہ صرف میسج دے رہے تھے, لیکن یہ کیونکہ سننا بھی نہیں چاہتے نا, تو اس وجہ سے یہ وہ ہو گئے کیا کہتے ہیں ٹارچرس. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, یعنی کہ پتھر مار مار کے یہاں سے نکال دیں گے. تو پھر آگے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے
تو مجھے جھٹلا دیا. اب یہ جو آیت ہے نا 117, یہ مسئلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سورہ نوح پڑھی ہوگی, اس میں اس کی تفصیل ہے. یہ ایک دم اتنا سا انہوں نے کہا, اور آگے سے یہ ایسا بیچ میں بھی سٹوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ پہلے قرآن میں اسی لیے جگہ جگہ سے ذکر آتا ہے نا کہ کچھ آپ وہاں سے پکڑ لیں وہاں سے پکڑ لیں, تو آپ کو ایک سٹوری کا پورا وہ تھیم پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ 950 سال تک وہ دیتے رہے میسج. پھر جب یہ حد سے, اور آپ نے ہم قرآن میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے, سورہ نوح علیہ السلام, سورہ نوح میں یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے ان کو لیلن و نہارن, مطلب میں رات دن, اور رات پہلے کیوں آئی ہے کہ مطلب یہ بھی نہیں دیکھا کہ رات ہے, رات آرام کے لیے ہوتی ہے نا, میں نے آرام بھی نہیں دیکھا, میں نے رات دن, مطلب دن کو اگر فارغ نہیں تھے تو رات کو, رات دن, جب بھی میں نے دن رات ان کو میسج دیا ہے, میں نے کوئی مطلب کسر نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد, اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے قرآن میں کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے جب حضرت نوح علیہ السلام بات کرتے تھے, بات نہیں سنتے تھے. تو وہ اور سب کچھ, سب ہر طرح کا جب ایفرٹ نبی کر چکا ہوتا ہے نا, تب وہ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کہ یہ میرے بس کے لوگ نہیں ہیں. اب بتائیں 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ سوچیں, جب ان کی بی خدیجہ سے شادی ہوئی تھی, وہ ایک امیر آدمی تھے, حضرت ابوبکر ایک امیر آدمی تھے, لیکن جب وہ مکہ سے نکلے ہیں ہجرت کر کے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. مطلب وہ اپنی پورے ایفرٹ, مال, دولت, ہر چیز, ایموشنلی ہر چیز انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ کسی طرح یہ میسج کے اوپر آ جائیں, لیکن سٹل وہ میسج کے اوپر نہیں آتے. تو پھر اس کے بعد پھر وہ یہ اللہ تعالیٰ سے پھر آخری ہیلپ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ آپ ہیلپ تو اللہ سے ہی لے سکتے ہیں نا. تو پھر وہ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں آگے, دعا کیا حصہ ہے, سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے. جو فتح ہے نا, یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپنلی یا اللہ فیصلہ کر دے, یعنی فیصلہ کر دے اور میرے حق میں کر دے, کیونکہ یہ اللہ کی راہ پہ چل رہے تھے نا. اور یہ فتح جب یہ لفظ یوز ہوتا ہے نا, تو وہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے کہ یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا اور ان کے درمیان کیونکہ کانفلکٹ ہو گیا, اب تو آپ فیصلہ کرتے, یہ تو آ نہیں رہے اور مرنے مارنے پہ تلے میں. یہ جب مرنے مارنے پہ تلے ہوتے ہیں نا, جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بھی گھیرا تنگ کر دیا, ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی گھیرا تنگ کر رہے ہوں گے نا, تو پھر وہ بھی ان کو بھی نکلنے کا صورت ہوگی. تو انہوں نے کہا یا اللہ تو فیصلہ کر دے. اور انہوں نے جو حضرت سورہ نوح میں آپ پڑھیں گے نا, تو دعا میں آگے یہ بھی ہے کہ زمین پہ کوئی بھی نان بلیور نہ چھوڑنا, اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے, اور جو مجھے اور میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے. اور جس کے بعد جو طوفان نوح آیا اور وہ سارا معاملہ ہوا, اور اس کے بعد جیسے بچ گئے, وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بچ گئے, اور جو نہیں رہے وہ جو باقی نافرمانبردار تھے وہ وہاں ڈوب گئے, جن میں ان کا بیٹا بھی تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تم آ جاؤ, تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ میں چڑھ کے جان بچا لوں گا. یہ باقی ہمیں صورتوں میں یہ تفصیل بچتی ہے. اس میں اگر یہ کوشچن ڈالیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے خلاف دعا کی, تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ وہ کسی طور مانتے نہیں تھے, تو انہوں نے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جگہ, جیسے حضرت طفیل ابن دوسی آئے تھے نا ایک دوست کے علاقے سے, تو جب انہوں نے وہ والے صحابی ہیں جن کو جب وہ اندر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا, مکہ والے کہنے لگے ان کی بات نہ سننا, اور کانوں میں کاٹن ڈال لی تھی, اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور پھر انہوں نے سن لی, تھوڑی سی سنی, تو پھر وہ ان کے پیچھے چل پڑے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو ان کے گھر کے اندر آ گئے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا چکر ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ وہاں پڑھے تھے نا مجھے اور سننا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا, تو مسلمان ہو گئے. گھر گئے, اپنے باپ کو مسلمان کیا, اپنی بیوی کو مسلمان کیا, کیونکہ وہ ٹرائب کے سردار تھے. انہوں نے اپنے ٹرائب کو بھی یہی کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اس کو مانو, ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی ہر جگہ بات آپ کی مانتا نہیں. تو انہوں نے اپنے باپ اور بیوی کو ہم واپس چلے جاتے ہیں, ہم مکہ چلے جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ رہتے ہی نہیں, اتنے نافرمانبردار لوگ ہیں. تو وہ مکہ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ دیکھا, اور انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے نافرمانبردار تھے, آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ برباد ہو جائیں کیونکہ اتنے نافرمانبردار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے, کیونکہ نبی ہمیشہ جو ہے نا ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح حنین کے موقع پہ جب وہ دو ٹرائب حوازن اور تقیف, یہ دو جو طوائف جن کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے نا, 12,000 مسلمان تھے, جن کو اس وقت تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, تو لیکن وہ لوگ بہت ٹیلنٹڈ تھے. جیسے مسلمان انٹر ہوئے, ادھر ادھر سے لیفٹ رائٹ ایسٹ ویسٹ سے ساری جگہ سے تیر برسانے شروع کر دی, اور مسلمان گرنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے آ کے, مسلمانوں نے پہلے جیسے وہ تتر بتر ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے آ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ یہ تباہ ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہدایت ہے. اور پیچھے مڑ کے انہوں نے صحابیوں سے کیا کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قرض کرنے کے لیے نہیں بھیجا, مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مرسی کے لیے بھیجا. تو اور طائف کے موقع پہ آپ کو پتہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زخمی ہو گئے تھے, اس کے باوجود انہوں نے طائف کے لوگوں کے لیے دعا کی. لیکن جب وہ صحابی 70 بھیجے تھے نا ایک موقع پر, ایک ٹرائب کے لوگ آئے اور انہوں نے ایسے منافقانہ طریقے سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آپ بھیجیں بندے تاکہ وہ ہمارے ٹرائب کو دین سکھائیں,
اور انہوں نے جیسے ہی وہ 70 فقہا اور ایسے عالم، اور اس زمانے میں عالم ہونا قرآن کا، وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، آپ نے اپنے برین میں اتنی میموری رکھی ہوئی، ہر کوئی کسی کا برین اتنا تیز نہیں ہوتا، اور انہوں نے وہ جب اپنے پاس اتنے خاص اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھیجے، اور انہوں نے ایک ایک کو چن چن کے مارا، اور تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے کیا بد دعا کی تھی کہ یا اللہ تھے، اور ان سے بدلہ بھی لیا تھا، تو وہ والا معاملہ پھر الگ ہو جاتا ہے جب آپ لمٹ کراس کر جاتے ہیں نا بہت زیادہ، تب نبیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب 950 سال، آپ سوچیں ہمیں تو ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ہم یہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنے میسج سے ہٹے نہیں ہیں، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے چھٹلا دیا ہے اور میرے درمیان اور ان کے درمیان فاصلہ کر لے اور ہمیں بچا لے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 119 میں پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا. مشحون جب لفظ یوز ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھری ہوئی کشتی. بھری ہوئی کشتی کیسے تھی؟ اس میں جانور بھی تھے، سوچے اس کے پیر بھی تھے، کتنے ہوں گے، اور لوگ بھی اور بچے بھی عورتیں بھی، تو ہر طرح سے، یعنی فلک یہاں لفظ یوز نہیں ہوا. عام کشتی کے لیے نا فل قرآن میں یوز ہوتا ہے، مشحون جب یوز ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے فلی لوڈڈ کشتی ہے. تو فلی لوڈڈ کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ ان کی دعا تھی نا، نبی کی دعا تو کوئی عام نہیں ہوتی نا، اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ادھر اور ان کو بچا لیا. اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حق پہ ہوتا ہے نا، بھلے تھوڑا ٹائم تو لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کی ہمیشہ جیت کرتا ہے. دین ہمارا بھی غالب آ کے رہے گا. ابھی بے شک مسلمان ابھی بھی اتنی ڈاؤن اس میں ہوتے ہیں، لیکن دین ہمیشہ غالب ہی آتا ہے. سچ پہ، سچ سے ہٹنا نہیں چاہیے. 120 میں کیا ہے، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا، اور جو باقی جو ڈس اوبیڈینٹ لوگ تھے تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو وہ سیلاب آیا، باقی جو سیلاب آیا اور وہ سارے ڈوب گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانی ہے. اس میں نشانی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈری. جب کوئی اللہ کی نافرمانبرداری میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر یہ نہ سمجھے کہ سارے چیزیں اس کے حق میں جا رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. نہیں، جب جو چیز غلط ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے سمجھیں. اور دوسرا، ڈس رسپیکٹفل ہونا پیغمبروں کے ساتھ. وہ کوئی اپنا میسج نہیں دے رہے ہوتے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہمیں کچھ دے دو، ہمیں یہ کر دو. ان کو اتنا بھی نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ ان کو عزت دیں. وہ پھر بس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا میسج سمجھ جائیں اور اس پہ اللہ کی اس پہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور رحیم، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے لیکن پاورفل بھی ہے، اللہ عذاب بھی لا سکتا ہے. تو بیسیکلی اس میں بیسک میسج اس کا یہی ہے کہ آپ، اللہ ڈومیننٹ ہے اور مائٹی ہے، اللہ کو اتنا ایزی نہ لے کہ اللہ کی نافرمانبرداری میں اتنے پڑے رہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈریں. میں چھوٹی سی بات ہے، آپ کوئی نوٹ نہیں کرتا. طارق جمیل صاحب ہے نا، کسی نے ان سے پوچھ لیا آپ نے داڑھی کیسے رکھی؟ اب وہ کہنے لگے میں تو داڑھی کٹوانا چاہتا تھا. میں ایک نائی کے پاس گیا اور میں نے دیکھا وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں. تو میں پھر دوسری دفعہ پھر گیا، پھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. تیسری دفعہ پھر گیا کہ میرا شیو کر دے. وہ پھر بندہ بیٹھا ہوا. تو میں نے دل میں سوچا اللہ نہیں چاہتا میں داڑھی کٹاؤں تو میں داڑھی رکھ لیتا ہوں. دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے. اب وہ سمجھ گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے داڑھی رکھ لی. ایک یہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ان پہ یہی پسند تھی کہ وہ داڑھی رکھیں، تو یہ اور سنت ہے، تو پھر انہوں نے اس کے بعد بس وہی سمجھنے والی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نا نافرمانبرداریوں میں اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا یا کچھ ایسی بات نہیں اور ہم کسی ایسے ٹریک پہ چل رہے ہیں تو اپنے آپ کو جو اسی لیے کہتے ہیں نا اپنا محاسبہ آپ خود کریں، خود دیکھیں کہ ہم کہاں غلط جا رہے ہیں. اسی لیے قرآن کو سمجھتے ہیں.